السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا سیرت النبی کا 12واں جمعہ ہے۔ پچھلے جمعہ کو ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے لوٹ رہے تھے تو طائف کے جو لڑکے ہیں انہوں نے پتھروں سے اتنا مارا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے لے کر پیر کی جوتیاں تک خون میں تر ہو گئی، اور 3 میل تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پتھروں سے مارتے رہے۔ جب سورج غروب ہو گیا، سورج ڈوب گیا اور اللہ کے نبی ان کو نظر نہیں آنے لگے، اس کے بعد وہ واپس گئے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اجالا رہتا تھا اور اللہ کے نبی ان کو نظر آتے تھے تو وہ اور پیچھے تک بھاگتے تھے مارتے ہوئے۔ اور خود اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے کہ فرمایا، مجھے میری پوری زندگی میں جتنا طائف کے سفر میں ستایا گیا اتنا کہیں پر بھی مجھے ستایا نہیں گیا۔ اب جب واپس لوٹ رہے تھے تو میں نے پچھلے جمعہ کو بھی بتایا تھا کہ مکے کے ایک سردار کا انگوروں کا باغ، وہ وہیں پر طائف کے باہر جیسی نکلے وہاں پر جو ہے اس کا انگوروں کا باغ تھا، عتبہ ابن ربیعہ کا۔ اللہ کے نبی تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے اس کے باغ میں لیٹ گئے۔ اب طائف جو ہے وہ زیادہ دور نہیں ہے، وہ مکہ سے صرف 87 یا 88 کلومیٹر دور ہے طائف جو ہے۔ اور میں نے اس سے پہلے شاید ایک مرتبہ بتایا تھا کہ طائف جو شہر ہے وہ صرف شہر کو طائف نہیں کہا جاتا ہے، وہ پورا جو ریجن ہے، وہ پورا جو علاقہ ہے، وہ پورا تقریباً علاقہ ہوتا ہے 700 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا۔ وہ جو 700 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے وہ پورے ایریے کو ہی طائف کہا جاتا ہے، اور وہ عرب کے ہل اسٹیشنوں میں شمار ہوتا ہے۔ جیسا مکہ میں اتنی سخت شدت کی گرمی پڑتی ہے کہ بیوادن غیر ذی زرع، قرآن میں کہا کہ وہاں پہ گھاس کا تنکا بھی نہیں اگتا، اس کے کمپیریزن میں اگر طائف کو دیکھیں گے تو وہاں پہ بڑے بڑے باغات ہیں، جھیلیں ہیں، لیک ہے۔ ابھی ہم نے 15 دن پہلے خبر پڑی تھی کہ وہاں پہ برف تک گری ہے، عرب کے اندر برف بھی گری وہاں پر، تو وہاں پہ برف بھی گرتی ہے۔ تو طائف جو ہے، طائف وہ ایک دم اونچائی کا اور ٹھنڈا علاقہ ہے، تو وہاں پر عتبہ ابن ربیعہ کا انگوروں کا ایک باغ تھا۔ اللہ کے نبی وہاں پہ آرام کرنے کے لیے رک گئے۔ عتبہ نے دیکھا کہ محمد ابن عبداللہ، یہ تو اپنے مکے کے ہی ہے،
تو اپنے غلام کے ہاتھ میں ایک تشت کے اندر اس نے انگور رکھا اور اس کے ہاتھ میں دیا، جاؤ ان کو لے جا کے کھلاؤ۔ وہ بیچارے پریشان ادھر سے ادھر گھومتے رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میری بات کو قبول کر لو تو کامیابی مل جائے گی۔ اب چونکہ مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ مجنون ہیں، اللہ کے نبی کو مجنون سمجھتے تھے، تو ان کو لگتا تھا کہ یہ جنون ہے جو آپ جنون کے اندر اپنی زبان سے یہ ساری باتیں کہتے ہو۔ اس نے اپنے غلام کے پاس میں دیا، اور اس غلام کا نام عداس تھا جو عراق کا رہنے والا تھا، اور وہ غلام عیسائی تھا۔ جب وہ اللہ کے نبی کے پاس وہ تشت لے کر پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کر اس میں سے انگور کو توڑا، اور وہ انگور جو ہے آپ کھانے لگے۔ تو عداس جو غلام تھا اس نے کہا کہ یہ رحمان اور رحیم کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے اس کو سمجھایا کہ دیکھ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے میرے اوپر قرآن کو نازل کیا ہے، اور میں وہی اسلام کی دعوت کو لے کر یہ طائف والوں کے پاس میں گیا تھا، انہوں نے میری بات کا انکار کیا، انہوں نے میری بات کو ریجیکٹ کیا، انہوں نے مجھے مارا، مجھے اس طریقے سے سزا دی، میرے اوپر اس طریقے سے پتھر برسائے، تو میرا یہ حال ہوا، اور میں واپس ابھی مکے کی طرف لوٹ رہا ہوں، اس لیے میں آرام کرنے کے لیے یہاں پر باغ کے اندر رکا ہوا ہوں۔ تو عداس جو غلام تھا اس نے کہا یہ صرف آپ کے ساتھ میں نہیں ہوا، آپ سے پہلے جتنے نبی آئے تھے ان کے سچے نبی ہونے کی یہی نشانی ہے کہ ان کے قوموں نے ان کی بات کو جھٹلایا، ان کو مارا، پتھروں سے مارا، اور ان کو تکلیفیں دی، ان کو ستایا گیا، ان کو آروں سے کاٹا گیا، ان کو زندہ جلایا گیا۔ پچھلے نبیوں کے ساتھ میں بھی ایسا ہی ہوا، کیونکہ قوم جو ہے قوم، انہوں نے کبھی بھی نبیوں کا استقبال نہیں کیا، نبیوں کا ویلکم نہیں کیا کہ کوئی بھی نبی نے کوئی بات کی ہے تو لوگوں نے ان کا استقبال کیا کہ ہاں ہم آپ کی بات کو قبول کرتے ہیں، بلکہ ہر نبی کو اس کے امتی نے کیا کیا؟ ستایا، پریشان کیا۔ تم سے پہلے بھی امتوں کے ساتھ میں نبیوں نے یہی سلوک کیا جو تمہارے ساتھ میں سلوک ہوا ہے، تو یہی اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ تم اللہ کے سچے اور پکے نبی ہو۔ میں آپ کی بات کو قبول کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ جو غلام تھا عداس، اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور وہ ایمان میں داخل ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جو تھکان تھی وہ ساری تھکان اتر گئی کہ چلو کم سے کم یہ جو سفر میں نے کیا اس میں ایک آدمی تو مسلمان ہوا، کم سے کم ایک تو مسلمان ہوا، میرا سفر بیکار اور رائے گا نہیں گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، اور وہ جو غلام تھا عداس، اس کے نام پر طائف کے اندر جو ہے آج بھی مسجد عداس موجود ہے۔ کبھی ہم لوگ عمرے کے لیے گئے یا حج کے لیے گئے تو طائف ضرور جانا چاہیے۔ صبح صبح فجر کی نماز کے بعد میں حرم شریف کے سامنے ٹیکسیاں چلتی ہیں، وہ ٹیکسی والے لے کر جاتے طائف کو، تو صبح چلے جانے کا، دن بھر طائف میں رہنے کا، اور پھر مغرب کے وقت میں وہاں سے واپسی کی ٹیکسیاں چلتی ہیں۔ تو مکۃ المکرمہ سے مشکل سے 1 گھنٹے کا راستہ ہے، کیونکہ وہاں کے روڈ راستے ہمارے یہاں کے جیسے نہیں ہیں، وہاں کے جو راستے ہیں اس کے حساب سے 85-87 کلومیٹر کے لیے 1 گھنٹہ کافی ہے۔ تو طائف کے اندر وہ مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد عداس آج بھی موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک غلام کی قربانی کو دیکھو رائے گا اور بیکار نہیں جانے دیا، قیامت تک کے لیے اس کے نام کو اللہ نے زندہ رکھا، قیامت تک کے لیے۔ اب کبھی بھی کوئی بھی انسان اگر وہ طائف جائے گا اور اس مسجد میں جائے گا تو وہاں پہ انہوں نے سنگ مرمر کے پتھر پہ ایسا پورا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو اب بھی پورا قصہ سنایا نا، یہ پورا قصہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور وہاں پہ انہوں نے یہ پورا واقعہ بیان کیا کہ یہ مسجد عداس کیوں بنائی گئی، اور عداس جو غلام تھے وہ کون تھے، اور انہوں نے کس وقت میں ایمان کو قبول کیا تھا۔
تو یہ اسلام کی خصوصیت ہے کہ اسلام نے غلاموں کو بھی وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ غلاموں کا بھی نام قیامت تک کے لیے روشن ہو گیا۔ اسی لیے تو اسلام میں بھید بھاؤ، اونچ نیچ نہیں ہے۔ اسی لیے آج ہمارے ملک میں بھی جو لوگ اسلام کے دشمن ہیں، جن کو اسلام کی الرجی ہے، اور جو مسلمانوں کو اس ملک سے نکالنا چاہتے ہیں، یا جن کو مسلمانوں سے تکلیف ہے، وہ صرف اور صرف اس لیے کہ اس کے پیچھے کی اسٹوری ایسی ہے۔ آج ہمارے ملک میں لاکھوں لوگ یہ اونچ نیچ سے جو پریشان ہو چکے ہیں، وہ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں۔ کائے میں داخل ہو رہے ہیں بھائی؟ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں۔ وہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، ان کے مسلمان ہونے سے یہ تل ملا گئے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو یہ ڈر ہے اگر آج مسلمانوں پہ لگام نہیں لگائی گئی تو 2050 آنے تک خود ہندوستان کے اندر 50% سے زیادہ آبادی کس کی ہو جائیں گی بھائی؟ مسلمانوں کی۔ ہاں، مسلمانوں کی، اور اللہ تعالیٰ ملک کا بادشاہ مسلمان کو بنا دے گا۔ کیا بنا دے گا؟ تو یہ ڈر ہے لوگوں کو، کیونکہ میں آپ کو اس لیے بول رہا ہوں، میں آپ کو بہت ساری باتیں نہیں بتاتے رہتا ہوں، مگر اب واقعہ نکلا بول کے میں بتاتا ہوں۔ خود میرے ہاتھ پہ 10 سے زیادہ لوگ کلمہ پڑھ چکے ہیں، الحمدللہ، خود میرے ہاتھ پہ۔ ابھی آپ سوچو، اور مولانا کلیم صدیقی صاحب، کسی نے نام سنے کہ نہیں سنے ان کا؟ مولانا کلیم صدیقی صاحب پھلت ضلع مظفر نگر کے اندر، وہ صرف ہمارے برادران وطن میں کام کرتے ہیں۔ مولانا کلیم صدیقی صاحب ابھی آنے والے ہیں، وہ مومن پورہ کے اندر، اپنے یہاں مومن پورہ میں، کیونکہ وہ مشورے کی مجھے بھی دعوت تھی، جس کے اندر یہ طے کیا گیا حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب جو ہے ان کے پروگرام کو کس طریقے سے ترتیب دینا ہے۔ ابھی جب وہ آئیں گے تو میں اعلان کروں گا جمعہ میں کہ کب وہ آنے والے ہیں، تو سب لوگوں نے ان کے مجلس میں شرکت کرنا۔ تو مولانا کلیم صدیقی صاحب وہ ابھی زندہ ہے، موجود ہے، لاکھوں لوگ ان کے ہاتھ پہ ایمان قبول کر چکے ہیں۔ کس کے ہاتھ پہ بھائی؟ زندے ہے، ابھی ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ وہ جب بھی آئیں گے میں اعلان کروں گا انشاءاللہ، اور ان قریب آنے والے ہیں وہ۔ تو ہندوستان کے اندر تیزی کے ساتھ میں لوگ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں۔ کیوں ایمان میں داخل ہو رہے ہیں؟ یہی بھید بھاؤ، اونچ نیچ سے پریشان ہو کر ان کو پتہ ہے کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس کے اندر نہ اونچ ہے، نہ نیچ ہے، نہ بھید ہے، نہ بھاؤ ہے۔ تو وہ اسلام ہی ہے کہ عداس جو غلام تھے، اور غلام ہونے کے باوجود بھی اسلام نے ان کے نام کو ابھی تک زندہ رکھا، اور قیامت تک ان کا نام کیا رہے گا بھائی؟ زندہ رہے گا۔ مسجد تعمیر کر دی ان کے نام پر۔ کیا تعمیر کر دی؟ مسجد تعمیر کر دی، مسجد عداس جو طائف کے اندر موجود ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے مکۃ المکرمہ کی طرف۔ اب طائف اور مکہ دونوں کے درمیان میں ایک وادی آتی ہے، اس وادی کو وادی نخلہ کہتے ہیں۔ تو وہ وادی نخلہ جو ہے اس کی خاصیت یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ قرآن پڑھ رہے تھے، تو جناتوں کی جماعتیں وہاں پہ جمع ہو گئی۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے جو قرآن سنا ہے اس نے تو ہماری طبیعت کو باغ باغ کر دیا، خوش کر دیا، یعنی قرآن کے اندر اتنی لذت ہم کو محسوس ہوئی۔ اللہ کے نبی تہجد میں قرآن پڑھ رہے تھے، اور سارے جنات وہاں پہ جمع ہو گئے، اور اس قرآن کی تلاوت کے بعد اور تہجد کے بعد وہ جو جناتوں کی جماعتیں تھیں، وہ ساری کے ساری جناتوں کی جو جماعتیں تھیں وہ بھی ایمان میں داخل ہو گئی، مسلمان ہو گئے۔ اور وہ وادی نخلہ جو ہے وہ اس کی خاصیت ہے، جب بھی آپ کی گاڑی وہاں پہ چلیں گی تو اگر وہ ڈرائیور جو ہے اس سے آپ درخواست کرو گے وادی نخلہ کے اندر، تو وادی نخلہ میں جہاں پہ اتار ہے
وہاں پہ ڈرائیور نے گاڑی کو نیوٹرل کر دیا تو گاڑی نیچے نہیں جاتی ہے، وہاں پہ بھی کہاں پہ جاتی ہے گاڑی؟ اوپر جاتی ہے۔ ہم نے پریکٹیکل کرے ایسا، میں آپ کو سنے ہوئی بات نہیں بتا رہا، انجن بند کر کے گاڑی کو نیوٹرل کر کے تو جو نیچان ہے وہاں پہ نیچے آنے کی بجائے گاڑی کہاں جاتی ہے؟ اوپر جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں وادی نخلا۔ یہ ہے مکۃ المکرمہ اور طائف دونوں کے بیچ میں۔ آج بھی اس وادی کے اندر جناتوں کے اثرات موجود ہیں، وادی نخلا۔ تو یہ واقعہ ہے، قرآن کے اندر ہے یہ واقعہ کہ اللہ کے نبی جب تہجد پڑھ رہے تھے، سارے جنات جمع ہو گئے اور انہوں نے پھر اس کے بعد میں سب نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور وہ سب کائے میں داخل ہو گئے بھائی؟ ایمان میں داخل ہو گئے۔ انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مکۃ المکرمہ کی طرف اور غار ہرا کے پاس میں آپ رک گئے، آ کر مکہ میں داخل نہیں ہوئے۔ کیوں نہیں داخل ہوئے؟ کیونکہ پچھلے جمعہ کو میں نے بتایا تھا کہ مکہ والوں نے متحدہ طور پر، سارے مکے والوں نے مل کر ایک ایگریمنٹ پاس کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلے سے، خاندان سے باہر کرنا ہے۔ اب ان کو قبیلے سے، خاندان سے باہر نکال دیا ہوا تھا۔ اس کے لیے مکہ میں بغیر کسی کی سرپرستی کے آپ داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ اگر داخل ہو جاتے اور ایک عام غلام بھی آپ کو شہید کر دیتا تو کوئی بھی آپ کی طرف سے آواز نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اللہ کے نبی نے زید ابن حارثہ کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد میں قبیلوں کے جو سردار ہیں ان سے ملاقات کرنے کے لیے کہا، جاؤ الگ الگ قبیلوں کے سرداروں سے ملاقات کرو۔ زید ابن حارثہ آئے مکہ کے اندر اور انہوں نے مطعم ابن عدی سے ملاقات کی اور مطعم ابن عدی سے یہ کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فی الحال نہتے ہو چکے ہیں، جن کے ساتھ میں کوئی نہیں ہے، قبیلے سے باہر ان کو کر دیا گیا ہے، وہ جبل نور کے پاس میں رکے ہوئے ہیں۔ مطعم ابن عدی اپنے بیٹوں کے ساتھ وہاں پہ پہنچے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی کو اپنی سرپرستی میں مکہ کے اندر لے کر آئے، اعلان کیا اور کہا، اے مکہ والو، بھلے تم نے ایگریمنٹ پاس کیا ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلے اور خاندان سے باہر کیا جاتا ہے، لیکن میں مطعم ابن عدی اس کا اعلان کرتا ہوں کہ وہ ہمارے قبیلے اور خاندان میں ہے۔ اب اگر کسی نے ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو ہمارا قبیلہ ان کی طرف سے آواز اٹھائے گا اور ہمارا جو قبیلہ ہے وہ ان کا بدلہ لیں گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کیا اور اللہ کے نبی جب آپ نے دیکھا کہ مکے والے تو جو مکے کے سرداران تھے، جب آپ ان سے نا امید ہو گئے، اس کے بعد جو باہر سے آنے والے لوگ تھے اللہ کے نبی ان سے ملاقات کرنے لگے باہر سے، کیونکہ مکہ کے اندر باہر سے لوگ آتے تھے۔ باہر سے جو آتے تھے سوید ابن صامت، ان سے ملاقات کی، وہ ایمان میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد میں حضرت طفیل عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب آئے مکہ میں تو مکہ کے سرداروں نے کہا اپنے کان میں کپاس ڈال کر رکھو، اس لیے کہ مکہ میں ایک جادوگر ہے، ایک شاعر ہے، اگر تم ان کی باتیں سنو گے ہو سکتا ہے کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ۔ حضرت طفیل عمرو دوسی کے کانوں میں روئی ڈالی گئی۔ اللہ کے نبی حرم شریف میں صبح کے وقت میں نماز پڑھ رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ مطعم ابن عدی طفیل عمرو دوسی کہنے لگے کہ میں بھی جو ہے اتنا بڑا شاعر ہوں، اتنا بڑا میں بھی کاہن ہوں، مجھے بھی اتنا بڑا علم ہے، تو مجھے بھی اللہ نے اتنی سمجھ دی ہے، یہ آدمی شاعری کر رہا ہے یا کیا کر رہا ہے، اس کی بات کو سننا چاہیے۔ انہوں نے وہ مشرکین مکہ نے آپ کے کانوں میں جو روئی ڈالی تھی اس کو نکال دیا، اور نکالنے کے بعد اللہ کے نبی کا قرآن سننے لگے۔ اور جب اللہ کے نبی کا قرآن سننے لگے تو حضرت طفیل عمرو دوسی نے نماز ہونے کے بعد کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن تم پڑھ رہے تھے، خدا کی قسم اس وقت عرب کے اندر میرے سے بڑا کوئی شاعر نہیں ہے، یہ شاعری نہیں ہے، یہ بے شک یہ اللہ کا کلام ہے اور میں آپ کے ہاتھ پہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔
وہ بھی ایمان میں داخل ہو گئے۔ اب حج کا موسم جب آتا، یہ سارے واقعات سن 10 نبوی کے ہیں۔ اس کے بعد میں جب 11واں سال شروع ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے اور حضرت سودا سے نکاح فرمایا، اس لیے کہ جب تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ تھی، اللہ کے نبی نے ان کی زندگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا، ان کی پوری زندگی کے اندر۔ اور حضرت عائشہ سے جو آپ نے نکاح کیا اور حضرت سودا سے جو نکاح کیا وہ ان کے انتقال کے بعد میں، اور اسی سال اللہ کے نبی کو معراج کا واقعہ پیش آیا۔ اب حج کا جب موسم آتا تھا مکہ کے اندر دوسرے قبیلے کے لوگ آتے تھے، باہر کے لوگ آتے تھے، ملکوں کے لوگ آتے تھے، اس لیے کہ حج جو ہے حج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی لوگ کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج ہی ہم لوگ حج کر رہے، پہلے بھی حج ہوتا تھا، اس لیے کہ حج جو ہے جب دنیا بنی حضرت آدم علیہ السلام نے بھی حج کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی حج کیا تھا، سارے نبیوں نے حج کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی حج کیا، سارے نبی حج کرتے تھے۔ تو لیکن لوگوں نے کیا کیا تھا، حج کے طریقے کو بدل دیا تھا۔ اللہ کے نبی نے ہجرت کے بعد، فتح مکہ کے بعد جو پہلا حج فرمایا، اس وقت میں جو سنت حج آپ نے کیا تھا ہم لوگ آج تک وہی حج کرتے آ رہے ہیں، اور اعلان فرما دیا تھا اس کے بعد میں بیت اللہ میں نہ لات و عزیٰ کی پوجا ہوں گی، کیونکہ مشرکین مکہ نے بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے اور دیواروں کے اوپر انہوں نے جو ہے بڑی بڑی تصویریں بنا دی تھی۔ اب وہ جو تصویریں تھیں لوگ اسی کا حج کیا کرتے تھے اور برہنہ ہو کے حج کرتے تھے، تو اللہ کے نبی نے احرام باندھنے کا حکم دیا، اب برہنہ کوئی حج نہیں کرے گا، اور تلبیہ یہ جو لبیک ہے لبیک وہ نہیں پڑھتے تھے، اس کی بجائے جو ہے مشرکین مکہ اشعار پڑھتے تھے اور چلا پکار کیا کرتے تھے۔ تو اسلام نے وہ ساری خرافات کو ختم کر دیا۔ تو اس وقت میں بھی لوگ حج کے لیے آتے تھے، اس وقت بھی لوگوں کو پتا تھا یہ بیت اللہ یعنی اللہ کا ہی گھر ہے، لیکن جیسا میں نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ مکہ کے جو لوگ تھے وہ مشرک تھے، یعنی اللہ کو بھی مانتے تھے اور اللہ کے ساتھ انہوں نے یہ 360 بتوں کو بھی کیا بنایا تھا بھائی، خدا بنایا تھا، وہ شرک کرنے والے تھے۔ تو ان کا عقیدہ ایسا تھا کہ بھائی اللہ ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہی یہ سارے بت پیدا کیے ہوئے ہیں، کوئی بارش برسانے والا، کوئی اولاد دینے والا، کوئی روزی میں برکت دینے والا، اور کوئی اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو سب کو ذمہ داریاں دی ہوئی ہے، ایسا ان کا عقیدہ تھا۔ اب مدینہ کے جو لوگ ہیں، اب اللہ کے نبی مینا میں جا کر لوگوں سے ملاقات کرتے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ کچھ خیمے بنے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نے جا کر ان سے ملاقات کی تو پتہ چلا وہ لوگ مدینہ کے ہیں، مدینہ سے آئے ہوئے ہیں، اور وہ صرف 6 لوگ تھے۔ اللہ کے نبی نے وہ جو مدینہ سے آئے ہوئے 6 لوگ تھے ان کو اسلام کی دعوت دی، اور ان 6 لوگوں سے یہ کہا، بولے دیکھو مجھے اللہ نے اپنا نبی بنایا ہے، اور تم اگر میری بات کو قبول کرو گے اللہ تم کو دنیا آخرت دونوں میں کامیاب کرے گا، اس لیے کہ یہ جو بتوں کی پرستش ہے، اللہ کے غیر کی عبادت ہے، یہ شرک ہے، یہ اللہ کا۔ مدینے والوں نے اللہ کے نبی کی بات کو قبول کیا، 6 لوگ جو تھے وہ ایمان میں داخل ہو گئے، اور اس کے بعد میں جب وہ واپس جانے لگے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اب اسی دعوت کو تم کو اپنے شہر کے لوگوں کو جا کر دینا ہے، مدینے والوں کو بھی یہی سمجھانا ہے۔ اور پورے سال تک اللہ کے نبی کی یہی ترتیب رہی، یہی معمول رہا کہ مکہ میں جو بھی لوگ باہر سے آتے اللہ کے نبی ان سے ملاقات کرتے اور ان کو اسلام اور ایمان کی دعوت دیتے، کیونکہ مکہ والوں سے آپ بیزار ہو چکے تھے، باہر والوں کو آپ ایمان کی دعوت دیتے۔ اور یہ جو 6 لوگ تھے جب یہ لوگ مدینہ میں گئے تو انہوں نے مدینے کے اندر ایک چرچا کی، لوگوں سے بات چیت کی، لوگوں سے کہا دیکھو مکہ میں ایک آدمی ہم سے ملا تھا جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے،
تو یہودی، چونکہ اب میں آپ کو مدینے کا تھوڑا سا جغرافیکل بتا دیتا ہوں، مدینہ کیسا تھا اس زمانے کا۔ مکہ کے بارے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ مکہ میں 100% جو لوگ تھے وہ مشرک تھے۔ کون تھے بھائی وہ لوگ؟ مشرک تھے۔ لیکن مدینہ کے اندر 3 قبیلے آباد تھے، ایک تو اوس اور خزرج، یہ 2 قبیلے تھے مدینہ والوں کے، اور تیسرے مدینہ کے اندر یہودی آباد تھے، اور یہودیوں کے الگ الگ قبیلے تھے، لیکن ایک تیسری جو جماعت تھی وہ یہودیوں کی تھی۔ اب یہ جو 2 قبیلے تھے اوس اور خزرج، یہ لوگ بھی بت پرست تھے، مشرک تھے یہ لوگ، اور یہودی جو تھے وہ اہل کتاب تھے۔ اہل کتاب مطلب وہ لوگ جن کے اوپر اللہ نے کسی نبی کو بھیجا اور ان کے اوپر کوئی آسمانی کتاب نازل ہوئی۔ تو یہودیوں کے پاس میں تورات تھی، آسمانی کتاب، نبی بھی تھے ان کے پاس میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ اپنا نبی مانتے تھے۔ تو یہودیوں کے پاس میں بنی اسرائیل کے جو ان کے پاس میں جو ہے آسمانی کتاب بھی تھی، اور وہ اللہ کی ذات پہ ان کا یقین تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ کسی کو نبی نہیں مانتے تھے، مگر ان کے پاس میں جو کتاب تھی آسمانی کتاب تورات، اس کے اندر وہ ساری بشارتیں لکھی ہوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بارے میں، ساری پیشن گوئیاں موجود تھیں۔ تو یہ 6 لوگ جب مدینہ میں پہنچے اور انہوں نے مدینہ کے اندر جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تذکرہ کیا، تو مدینہ والے جو تھے یہودی ان کے قریب میں آئے اور انہوں نے اپنی کتابوں کو کھول کر ان سے یہ کہا کہ تمہاری باتوں میں کچھ سچائی محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں آخری نبی کے آنے کی جو نشانیاں موجود ہے وہ تقریباً ان سے ملتی جلتی ہے۔ اس لیے کہ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کہ تورات اور انجیل میں اللہ نے اللہ کے نبی کے آنے کا جو مقام بیان کیا تھا، بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی میں ہم آپ کو بھیجیں گے جہاں گھاس کا تنکا بھی نہیں اگتا ہو۔ اور مکہ وہ سرزمین تھی جہاں پہ گھاس کا تنکا بھی کیا نہیں ہوتا تھا بھائی، وہاں پہ نہیں اگتا تھا۔ مکہ ایسی ہی جگہ تھی، اور آپ کے خاندان کا بھی تذکرہ تھا کہ وہ پیدا ہوں گے تو ان کی جو نسل ہے، ان کی جو جینیالوجی ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر ملے گی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ہوں گے۔ اور یہ 6 لوگوں نے مدینہ والوں سے یہی کہا، وہ قبیلہ قریش سے ہے، اور ان کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے وہ ہے۔ تو یہودیوں کو ان کی بات میں اور بھی تقویت محسوس ہوئی، اور آہستہ آہستہ مدینہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں بات چیت ہونے لگی۔ اب اگلا سال آیا، سن 12 نبوی، نبوت کے 12ویں سال۔ یہ 6 لوگ اپنے ساتھ میں اور 6 لوگوں کو لے کر چلے۔ اب یہ باقی کے جو 6 لوگ تھے، اس میں رافع ابن مالک تھے، کعب ابن مالک تھے، اس میں جو اکابر صحابہ ہے وہ موجود تھے مدینہ منورہ کے۔ وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے اندر حاجیوں کے ایک خیمے کے پاس ان کو تلاش کرنے لگے کہ پچھلے سال مدینہ کے جو 6 لوگ مجھے ملے تھے، پتہ نہیں وہ اس سال آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں۔ اب اللہ کے نبی تلاش کرتے 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 آپ نے دیکھا کہ جو وادی عقبہ، اسے جو جہاں پہ اللہ کے نبی کی ان سے ملاقات ہوئی تھی اس کو وادی عقبہ کہتے ہیں، اور وہاں پہ مسجد بھی ہے ابھی موجود، بیعت عقبہ اولا، جہاں پہ پہلی بیعت ہوئی تھی اور اس کے بعد دوسری بیعت بھی وہیں ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ نظر آئے، جیسے ہی یہ لوگ ملے بے انتہا خوش ہوئے، اور باقی جو لوگ اپنے ساتھ میں لے کر آئے تھے انہوں نے بھی اللہ کے نبی سے معانقہ کیا اور بہت خوش ہوئے، اور وہ 12 کے 12 لوگ ایمان میں داخل ہو گئے۔ 6 تو پہلے سے ہی مسلمان تھے، باقی کے بھی لوگ ایمان میں داخل ہوئے۔ اب باقی کے جو لوگ ایمان میں داخل ہوئے انہوں نے یہ تقاضا کیا، بولے اے اللہ کے نبی،
مدینہ منورہ کے اندر ہمارے ساتھ ایک معلم آپ بھیج دو جس کو ہم ساتھ میں لے کر چلے، اور اس کو لے جانے کے بعد چونکہ مدینہ کا کوئی گھر ایسا باقی نہیں رہا جس گھر کے اندر آپ کی نبوت کا چرچا نہ ہوا ہو، مدینہ کے لوگ مشتاق ہے آپ کو دیکھنے کے لیے اور آپ کے نبوت کے بارے میں جاننے کے لیے، تو آپ ہمارے ساتھ میں کوئی ایسا معلم بھیج دو جو ہمارے ساتھ میں آئے اور مدینہ والوں کو اسلام اور ایمان سمجھا سکے اور سکھا سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ والوں کے ساتھ میں کر دیا۔ اب حضرت مصعب ابن عمیر تھے، وہ مدینہ والوں کے ساتھ میں جب مدینہ پہنچے تو مدینہ کے ہر گھر کے اندر اسلام پہنچ چکا تھا۔ مدینہ میں بھی صرف وہ لوگ باقی تھے، سعد ابن معاذ اور اسد ابن زرارہ، یہ بڑے لیول کے لوگ تھے، وہاں کے سرداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ جہاں پہ سعد ابن معاذ جو ہے قبیلہ بنو عبد الاشہل کے سردار تھے، وہیں پہ اسد ابن زرارہ جو ہے وہ بنو ظفر کے سردار ہوتے تھے۔ لیکن حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت رنگ لائی، وہ ایک واقعہ ہے لمبا چوڑا۔ اس کے بعد میں حضرت سعد ابن معاذ بھی ایمان میں داخل ہو گئے، اور پھر مدینہ کے اندر چونکہ میں نے آپ کو بتایا تین ٹائپ کے لوگ موجود تھے، ایک تو قبیلہ اوس کے لوگ موجود تھے، خزرج کے لوگ موجود تھے، اور تیسری جو کمیونٹی تھی وہ کون تھے بھائی؟ وہ یہودی تھے۔ یہودی ایمان میں داخل نہیں ہوئے، لیکن یہودیوں کے علاوہ مدینہ کے جو مشرک تھے، یہ دونوں قبیلے یہ 100% ایمان میں داخل ہو گئے۔ اب ان میں کوئی بھی ایمان سے باقی نہیں رہا، اور مدینہ کے گھر گھر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہونے لگا، لوگوں کے اندر شوق پیدا ہوا کہ اب اگلا جو حج کا سال آئے گا ہم بھی جو ہے مکۃ المکرمہ چلیں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے۔ اور ادھر دوسری طرف مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نئے آنے والے سے ملاقات کرتے، اس کو اسلام اور ایمان کی دعوت دیتے۔ یہ وہی زمانہ ہے جس زمانے کے اندر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایمان میں داخل ہوئے تھے۔ پورا سال گزر گیا۔ اب پورا سال گزرنے کے بعد میں نبوت کا 13واں سال، اور نبوت کے 13 سال میں 13ویں سال کا آخری مہینہ، اب حج کا مہینہ آ گیا، اور اس حج کے مہینے میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے اندر تلاش کرنے لگے ان 12 لوگوں کو، بھئی مدینہ والے کہاں ہیں، مدینہ والے کہاں ہیں؟ تو جس جگہ پہ پچھلے سال ملاقات ہوئی تھی، بیعت عقبہ اولا اسے کہتے ہیں، اب یہ دوسری مرتبہ جو ملاقات ہوئی اس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جب جا کر ملے تو مدینہ والے تقریباً 72 لوگ اس مرتبہ پہنچے ہوئے تھے۔ پہلی مرتبہ 6، دوسری مرتبہ 12، اور اب تیسری مرتبہ کتنے تھے بھائی؟ 72 لوگ مدینہ منورہ سے وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے بے چین تھے۔ مدینہ والوں نے جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ ابھی اسی وقت ہمارے ساتھ میں مدینہ چلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میں آپ لوگوں سے بات بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مشرکین مکہ میں سے اگر کسی نے دیکھ لیا تو وہ میرے ساتھ ساتھ تمہارے بھی دشمن ہو جائیں گے۔ میں رات کے اندھیرے میں آتا ہوں، اور رات میں پھر ہم لوگ آپس میں بات کریں گے، اور پھر میں آپ لوگوں سے ملاقات کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو گئے، اور اس کے بعد میں جو رات آئی، اس رات میں اللہ کے نبی اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر چلے تاکہ مدینہ والوں سے ملاقات کر کے ان سے بات چیت کر سکے۔ اب میرے محترم دوستو، اگلے جمعہ کو انشاءاللہ بیعت عقبہ ثانیہ میں کیا ہوا، مدینہ والوں سے کیا بات چیت ہوئی، اور اللہ کے نبی نے مکہ سے مدینے کی ہجرت کیسے کی، یہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوگا۔ میری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے وقت پر پہنچنے کی فکر اور کوشش کریں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔
اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم. جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لے بھائی.